باقی رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم سیرت النبی کا درس لیتے ہیں، تجلیات نبوت میں صفحہ نمبر 218 پہ، غزوہ فتح مکہ کے اس موضوع پر کہ جس کا ہم نے سابقہ درس میں آغاز کیا تھا کہ 8 ہجری کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے اور سب سے بڑا مارکہ غزوہ ہے وہ فتح مکہ ہے، کہ جس کے اسباب میں سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا سبب کیا تھا کہ آپ نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ جو صلح کی تھی، اس صلح میں ایک شک یہ بھی تھی کہ عربوں کے قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اور جو چاہے وہ قریش مکہ والوں کے ساتھ مل جائے، اور کسی بھی فریقین کو، نہ مسلمانوں کو اور نہ قریش کو، اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان قبیلوں میں سے کسی کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کے خلاف لڑائی کریں یا لڑائی میں کسی کی مدد کریں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ 2 قبیلے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ تو بنو خزاعہ کا جو حلف تھا ان کا، یعنی تعلق معاہدہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور بنو بکر کا قریش کے ساتھ تھا، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں ان کی جنگیں، لڑائیاں، اختلافات چلتے رہتے تھے۔ تو بنو بکر نے جب دیکھا کہ صلح ہو گئی ہے تو لوگ اپنی طرف سے امن و امان میں ہیں، تو انہوں نے ظلم زیادتی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی، اپنے دشمن قبیلے پر، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا۔ تو جب بنو بکر نے خزاعہ پر چڑھائی کی تو قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا، اسلحہ بھی دیا اور کچھ افرادی قوت بھی ان کو دی، تو جس وجہ سے خزاعہ کے کافی لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ تو اس پر خزاعہ کا جو سردار ہے آپ سب کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کو جا کر بتایا کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہاری ہم مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے مکہ والوں کو بلکہ احساس ہو گیا کہ ہم نے جو کیا غلط کیا ہے۔ تو ان کے سردار ابو سفیان کے بارے میں ہم ذکر کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کرتا ہے ملنے کی، اور آپ کو صلح کی جو کی ہوئی صلح تھی اس کو مزید آگے بڑھانے اور مزید اس پر چلنے کے لیے آپ سے بات کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات نہ سنی، اور یعنی مقصد آپ کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ معاہدہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کا ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں، ابو سفیان کے مدینہ میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ سے مطالبہ کرنا اس چیز کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جب یعنی کہ قریش کو اس بات کا یعنی کہ بتا دیا کہ ہم صلح کو ختم کر رہے ہیں، جو تم نے توڑ دی ہے اب یہ آگے نہیں چلے گی، اور ساتھ ہی آپ نے مکہ فتح کرنے کے لیے، غزوہ مکہ کے لیے تیاری شروع کر دی، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا اور مدینہ کے گرد و پیش کا جو علاقہ تھا ان کو بھی خبر دے دی کہ وہ بھی تیاری کریں، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام جو ہے مکہ فتح کرنے کا، اس کو قریش سے اس کی خبر نہ ہونے دے۔ تو اور مزید اس چیز کو رازداری میں رکھنے کے لیے آپ نے ایک جنگی چال چلتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں ایک یعنی کہ سریہ، ایک دستہ بھیجتے ہیں مدینہ کے 36 میل دور بطن اعظم کی طرف، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ آپ جو ہے اس طرف اس علاقے کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی ایک جنگی حکمت عملی، اللہ سے دعا بھی کی اور اس چیز کو بالکل خفیہ رکھا کہ ہمارا پروگرام کیا ہے، اور لوگوں کو ایک ان کے کافروں کو، دشمنوں کو ایک طرح کا یعنی کہ چکمہ دینے کے لیے یہ بھی چیز کی کہ کسی اور علاقے کا آپ نے ان کو تصور دیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ہے،
انہوں نے ایک رکا لکھا مکہ والوں کو، قریش کو، اور ان کو اطلاع کر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ رکا انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ میں دیا، اس کو دیا قریش تک پہنچانے کے لیے، معاوضہ اس کو دینے کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد اور زبیر اور ابو مرثد الغنوی، ان 4 صحابہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس طرح سے روضۃ الخاف نام کی جگہ ہے کہ وہاں پر پہنچو، اور وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی جو ہودج میں بیٹھی ہوئی، اس کے پاس سے ایک خط رکا ہے، وہ لے کے آؤ۔ تو یہ چاروں جاتے ہیں اور روضۃ الخاف پہنچ کر واقعی آپ کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق وہاں پر ان کو عورت ملتی ہے، تو اسے اس رکے کا، اس خط کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ دو ہم کو۔ تو اس عورت نے پہلے تو انکار کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں نکالو گے تو ہم پھر آپ تمہارے کپڑے اتارنا پر مجبور ہوں گے، یعنی تمہیں تلاشی لینا ہے۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ جب اس کے کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنے سر کے بالوں کے اندر سے چھپایا ہوا رکا جو ہے اس کو نکالا، تو وہ لے کر آپ اس کے پاس پہنچے۔ تو جب آپ نے خط پڑھا حاتب بن بلتع کی طرف سے مکہ والوں کی طرف، تو آپ حاتب کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حاتب تم نے یہ کیا کیا؟ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کرتے ہیں کہ میری مجبوری یہ تھی کہ تم میں سے جو مہاجرین ہیں ہر ایک کے مکہ میں کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے لوگ ہیں، ان کی قوم میں، کہ جو ان کے حفاظت کرنے والے ہوں، ان کے اہل و عیال کی، جبکہ میں مکہ والوں میں سے نہیں ہوں، باہر سے آیا ہوا شخص ہوں، اور میرا وہاں پر میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والا، ان کی کوئی تعاون کرنے والا نہیں کوئی۔ تو میں صرف یہ چاہتا تھا کہ قریش کو اس طرح کی خبر دے کر ان کے دل جیتنا، اور تاکہ جو ہے میرے اہل و عیال کی وہ حفاظت کر سکے، اور جب کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دینا تھی۔ تو لیکن میرا صرف یہ مقصد تھا، نہ تو میں اسلام سے مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں کفر پر راضی ہوں، بلکہ صرف اس جو میرے دل میں ایک مسلط پیدا ہوئی اس کی بنیاد پر یہ کام کیا میں نے۔ اس پر عمر فاروق اجازت مانگتے ہیں کہ یہ منافق ہو گیا، مجھے اس کی گردن اڑانے کی اجازت دو۔ آپ میں کہ اے عمر کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ تو حاتب بن بلتع بھی ان بدری صحابیوں میں سے تھے جو بدر کے معرکے میں شریک تھے، تو جن کو یہ اللہ کی طرف سے انعام مل چکا تھا کہ ان کے اللہ نے گناہوں کو بخش دیا تھا۔ تو عمر فاروق یہ سن کر ان کی آنکھیں نم آلود ہوتی ہیں، تو اور کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تیاری کرنے کے بعد 10 رمضان کو، 8 ہجری 10 رمضان، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کرتے ہیں، اور 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک لشکر کے انداز سے، فوج کے انداز سے، اور مدینہ پر آپ نے مدینہ کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے ابو رحم الغفاری کو ان کا تقرر کیا۔ تو آپ مدینہ سے چلتے ہوئے جب جحفہ پہنچتے ہیں، یہ جحفہ سمندر کے کنارے پر جس کا آج رابغ نام جانا جاتا ہے، تو اور یہ میقات بھی ہے اہل شام کے لیے، اہل مصر کے لیے۔ تو جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کے چچا عباس آپ کو ملتے ہیں، جو مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور اسی طرح جب آگے بڑھتے ہیں ابوا کے مقام پر، جہاں آپ سرسوں کی والدہ کی قبر ہے، تو آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان ابن حارث اور پھپھی زاد عبداللہ ابن ابی امیہ یہ آپ کو ملتے ہیں۔ ابو سفیان ابن الحارث یہ وہ ابو سفیان نہیں جو مکہ کا سردار جس کا آگے ذکر آئے گا، یہ آپ کا چچیرا ہے اور قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ خیر، تو یہ دونوں آپ کو ملتے ہیں اور آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بہت اذیتیں دی تھی۔ اس پر
یعنی کہ حضرت علی نے ابو سفیان کو سکھایا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہی بات کہو کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ تو انہوں نے واقعی ہی آپ کے پاس آ کے یہ بات کہی، تو آپ ماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، کہ تمہاری کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہاری بخشش کر دے، اور وہ ارحم الراحمین، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ قدید پہنچتے ہیں، قدید یہ مکہ سے کچھ فاصلے پر، تو چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ مکہ کے لیے جب سفر کر رہے ہیں، تو اس سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ لیکن جب قدید پہنچتے ایک دن، تو آپ کو پتہ چلا عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ کچھ لوگوں کے اوپر روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے سبھی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عصر کے بعد دودھ منگوایا اور وہ پیا، لوگوں کو بتانے سکھانے کے لیے کہ میں نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے، تاکہ وہ بھی روزہ اپنا توڑ دیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ذہن سے اپنی مسلط کو دیکھا کہ ابھی عصر کے بعد کا وقت ہے، تھوڑی دیر تک سورج غروب ہونے والا ہے، تو کیوں نہ ہم روزے کو پورا کر لیں۔ تو آپ کو جب اطلاع دی گئی کہ اس طرح کچھ لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، آپ 2 دفعہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ نافرمان کس چیز پر؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ان کی خاطر، اور وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور سوچا کہ تھوڑا وقت باقی ہے، ابھی ہم یعنی کہ روزہ مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان لوگوں کو مذمت کی، جس میں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے۔ وہ سبق اس چیز کا ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں پر اپنی عقل کو، اپنے رائے کو چلانا، اپنی رائے سے کام لینا، یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے آپ نے ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی، اور پھر آگے چل کر مر ظہران میں آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور مکہ کے یعنی کہ بالکل بارڈر کے قریب مر ظہران، تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، لشکر کو ٹھہرایا، اور لشکروں کو بکھیر دیا پورے علاقے میں، اور حکم دیا کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا آگ جلائے۔ تو اب رات کے وقت جب یہ آگ جلتی ہے 10,000 کے لشکر کے اندر، جو بکھرے ہوئے تھے ہر سپاہی ہر آدمی، تو آگ جب جلتی ہے میلوں کے ایک فاصلے یعنی کہ رقبے کے اندر، میلوں کے مسافت میں، میلوں کے یعنی کہ رقبے میں، تو پتہ چلا کہ واقعی یہاں پر بہت بڑی کوئی نفری ہے۔ تو ابو سفیان نے جب مکہ میں یہ روشنی دیکھی ایک طرف سے آتی ہوئی کہ روشنی کس چیز کی ہے، تو تعجب ہوا، تو نکلتا ہے اندھیرے میں تاکہ نکلے کہ دیکھے کہ کیا ہے، وہ بھی اور حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقہ۔ تو جب انہوں نے آگ دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ تو لشکر ہے، کہ جیسا لشکر انہوں نے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا۔ تو بدیل نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاعہ ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ جو ہے، خزاعہ ایسے کہیں کم اور ذلیل ہیں، یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ تو ابو سفیان جو ہے یعنی ابھی اس حالت میں تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر چکر لگاتے اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس کی آواز پہچان لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو حنظلہ ہو تم، یعنی ابو سفیان ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا ابو سفیان کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ تو عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جو اپنے لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں، اور قریش کی تباہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اب کیا ترکیب ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن ماریں گے، اس لیے تم میرے خچر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو ابو سفیان عباس ان کے پاس پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب عمر فاروق کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا
تو کہا کہ ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوتے ہیں عمر فاروق۔ ادھر سے عباس رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ عمر فاروق جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کے قتل کی اجازت نہ لے لیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خچر کو ایڑ دی تاکہ وہ تیز دوڑے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق سے پہلے پہنچ گئے۔ تو عمر فاروق جب داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کے قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا، یعنی آپ کو منوانے کے اس انداز سے کہ آپ کہیں اس کو قتل کرنے کا آرڈر نہ کر دیں۔ اور عمر فاروق نے بار بار اجازت چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی اجازت مانگ رہے تھے اس کو قتل کرنے کی، لیکن آگے خاموش ہیں۔ پھر حضرت عباس سے کہا کہ اس کو اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، یعنی جہاں پر تم رہتے وہاں پر لے جاؤ جہاں پر تمہارا خیمہ ہے، اور صبح میرے پاس لے آنا۔ یعنی آپ کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ اس ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا کہ جو صحابہ کی طرف سے عمر فاروق کی طرف سے خصوصاً مطالبہ ہو رہا تھا اس کو قتل کرنے کا۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تھا ابو سفیان، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم پر افسوس ہے ابو سفیان کہ اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کو معبود برحق نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں میرے بابا آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور خوش اور خواہش پرور ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک وہ کام آتا۔ ہاں یہاں پر پتہ چلتا ہے مشرک کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو اس مشکل میں اس کے کام آتا جس کی وہ پوجا کرتا رہا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس مشکل وقت میں اس کے کام تو کیا آنا، وہ اپنے بھی کام اپنے آپ کو بھی بچانے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہم جن کی پوجا کر رہے تھے کس قدر عاجز اور بیکار ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عقل سوچ دنیا کے اندر ہی دے دے۔ ہم بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے قیامت کے دن آنکھیں کھلیں گی اور اس دن افسوس کریں گے، لیکن اس دن کے افسوس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ ابو سفیان کو یہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس کے معبود جو ہیں جھوٹے باطل تھے۔ پھر آپ فرماتے کہ ابو سفیان یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ کیا وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس بات کے متعلق ابھی دل میں کچھ کھٹکا ہے۔ تو حضرت عباس کو اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم ابھی جان چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ تو چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، یعنی کہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو کوئی عہدہ منصب دیا جائے، تو اسے کوئی اعزاز دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ان کی جان کی امان دی، اور پھر آپ مکہ داخل ہوتے ہیں۔ تو مکہ داخل ہونے سے پہلے آپ حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو کسی رستے پر جہاں سے تنگ گھاٹی ہو وہاں کھڑا کرے، تاکہ وہ دیکھے اللہ کے لشکروں کو، مسلمانوں کے قوت طاقت کو دیکھے۔ تو چنانچہ ابو سفیان کو ایک تنگ ناکے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے تمام مسلمانوں کے فوجی لشکر گزر رہے تھے۔ تو جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا ان کے ہاتھ میں کوئی پرچم ہوتا تو ابو سفیان پوچھتا عباس سے کہ یہ کون ہے، اور عباس فرماتے کہ یہ کون ہے۔ تو اس پر ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں، ان کا تعلق اس سے کس سے ہے کہ جو مسلمان مدینہ سے یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، تو ان مہاجرین کا اور ان انصار کے حوالے سے اصل ابو سفیان کے سامنے یہ لوگ تھے۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک قافلہ گزرتا ہے جو مدینہ کے انصار کا تھا، کہ جن کی قیادت کرنے والے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے پرچم اٹھا رکھا تھا۔ تو جب ابو سفیان کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے، مار دھاڑ کا دن ہے، اور کعبہ حلال کیا جائے گا۔ حلال سے مراد یعنی اس کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے گا۔
تو حضرت عبادہ بن صامت نے جب یہ الفاظ بولے، اور یہ الفاظ واقعی بہت بھاری الفاظ تھے، تو ابو سفیان عباس کو کہتے ہیں کہ یہ پامالی کا دن ہے کہ آپ کی حرمت کیا پامال کی جائے گی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ سعد بن عبادہ کو ان سے جھنڈا لے کر ان کی قیادت جو ہے اس کو ختم کر کے اس کے بیٹے کو قائد بناتے ہیں۔ اور اسی دوران پھر ابو سفیان دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر آ رہا ہے، کوئی جتھا آ رہا ہے جس کے بہت بڑی حفاظت ہے، چاروں طرف لوہے کی باڑ نظر آتی ہے، نیزے اٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان پوچھتے عباس سے رضی اللہ عنہ کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس مانتے کہ انصار و مہاجرین کے جلب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ بلا ان سے محاذ آرائی کی کیسے طاقت ہے، یعنی مسلمان اس قوت طاقت میں ہیں کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تمہارے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت تو بہت بڑی زبردست ہوگی۔ اب حضرت عباس مانتے کہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ تو خیر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جو تیزی کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے اور جا کے مکہ والوں کو اطلاع دیتا ہے کہ تمہارے شہر پر حملہ ہو چکا ہے، اور اب تمہاری عافیت اسی کی ہے کہ جو میرے گھر میں گھس گیا۔ تو لوگوں نے اس پر لعنت ڈالتے ہوئے ابو سفیان پر کہا کہ تیرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے گھر کے علاوہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے، اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد حرام ہے وہ بھی امن میں ہے۔ تو لوگوں نے سن کر اپنے اپنے گھروں کا اور مسجد حرام کا رخ کیا تاکہ وہ یعنی کہ کسی خطرے سے بچ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طوا نامی وادی جو حرم کے یعنی کہ اندر ہے اور بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں پر پہنچے تو آپ نے اب جو ہے اپنے لشکر کی تقسیم کی۔ جو لشکر کا میسرہ یعنی جو بائیں طرف تھا اس پر خالد بن ولید کی ان کی قیادت تھی، ان کو حکم دیا کہ وہ قدا کے رستے سے مکہ میں داخل ہوں، اور کو آڑے آئے تو اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کو کاٹ دیں۔ اور اسی طرح میمنہ کے جو قائد تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کو قدا کے بالائی رستے سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دینے اور آپ سسم کی آمد تک وہاں پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اور جبکہ جو پیادے اور بے ہتھیار لوگ تھے ان کے قائد ابو عبیدہ، ان کو حکم دیا کہ بطن وادی کا رستہ پکڑ کر مکہ میں داخل ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے فوج کی تقسیم کی تاکہ مکہ میں مختلف طریقوں سے، مختلف رستوں سے، مختلف یعنی سمتوں سے اس میں داخل ہوا جائے۔ تو اس موقع پر قریش کے کچھ اوباشوں نے مقابلہ کیا، مسلمانوں کے خلاف کوئی شرارت کی، کوئی اس طرح کی چیزیں کی، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معمولی سی جھڑپ کرنے کے بعد ان کو ختم کر دیا، اور پھر مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے وہ صفا پہاڑی تک جا پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتے ہیں۔ تو یہ تھا مکہ میں داخلے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور یہاں پر جس چیز کا بیان نہیں ہوا وہ یہ کہ آپ مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا بلکہ جنگی لباس تھا۔ وہ خوذہ جو سر پہ رکھتا ہے جنگ لڑنے والا، آپ نے وہ سر میں وہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عظیم شان فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا ہے کہ اپنا سر اس قدر جھکایا ہوا تھا کہ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ اونٹنی کی گردن کو چھو رہا تھا، اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ تھا۔ تو خیر آپ سورۃ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے مہاجرین اور انصار کے ان کے درمیان ان کے جلب میں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد حرام میں داخل ہو کر حجر اسود کو چومتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیت اللہ کے آس پاس 360 بت جو ہیں ان کو آپ گراتے ہیں، ان کو لکڑی کے ساتھ چوکا مارتے اور ساتھ فرماتے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ بے شک حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل ہوتا ہی مٹنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ العبدری جو کہ کعبہ کا جو ہے وہ جس کے پاس کعبہ کی کنجی چابی ہوتی ہے، اس کو بلایا اور کعبہ کھولا اور اس میں ثبوت نکلوائے، ان کو توڑا، اور کعبہ میں تصویریں بنا رکھی تھی کافروں اور مشرکوں نے، ان کو مٹوایا، اور اس کے بعد آپ بلال رضی اللہ عنہ سامنے زید ان کے ساتھ مل کر آپ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کعبہ کا دروازہ بند کرتے ہیں،
اور پھر دروازے کے مد مقابل دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ بائیں ایک ستون اور دائیں ستون کے پیچھے 3 ستونوں کے کی آپ 2 رکعت وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کو کی تکبیر نعرہ لگاتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اور توحید کی کلمات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب دروازہ کھولتے ہیں تو قریش سبھی کے سبھی بیت اللہ کے سامنے جمع کیے ہوئے تھے، صف در صف کھڑے ہیں۔ تو آپ نے کعبہ کے دونوں جو یعنی کہ دہلیز بازو ہیں ان کو پکڑ کر خطبہ دیا، جس میں اسلام کے احکامات بیان کیے، جاہلیت کے جو غلط تصورات ہیں ان کو ختم کیا، اور ساتھ ہی قریش سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کس بات کی امید ہے۔ تو قریش جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقت مہربانیاں ہیں، کیا نرم دلی ہے۔ تو آپ قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ خود بھی بڑے یعنی کہ معزز اور بہت ہی فضل و کرم کرنے والے بھائی ہو، اور ایسے ہی فضل و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہو۔ تو قریش نے یعنی اس طرح کی بات کہہ کر آپ کے دل کو جیتنا چاہا، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تو آپ بھی فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی مذمت نہیں ہے۔ اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی یہ آپ کی رحمت اور شفقت، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی۔ یہ وہ دشمن کہ جو 13 سال تک مکہ میں آپ کو اذیتیں دیتے رہے، اور مکہ کے بعد مدینہ میں بھی آپ کے پیچھے تعاقب کرتے ہیں، لشکر بھیجتے رہے، لیکن آپ نے صرف ایک جملے کے اندر ان کی ساری تاریخ کو، کہ جو ظلم کی تاریخ ہے، اس کو ختم کر دیا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش کی نہیں، پکڑ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ پھر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، یعنی کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے مکہ کے لوگ، ان سے بیعت لیتے ہیں، اور جن میں حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ بھی تھے، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بھی ان سے وہ بیعت کے آتے ہیں، بیعت آپ ان کی بیعت لیتے ہیں۔ اس طرح عورتوں کی بیعت آپ نے لی، کہ جس بیعت میں کیا تھا کہ اس میں صرف ان سے الفاظ کہنے تھے، نہ کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا ان کو ٹچ کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس بیعت کے بعد جو ہے آپ نے مجرمین کہ جن کے بعض مکہ والوں میں سے ایسے بعض مجرم تھے کہ جن کے آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا، کہ اگر کہیں پر بھی تم کو مل جائیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ، غلافوں کے ساتھ بھی کیوں نہ لٹکے ہوں، وہیں پر ان کو قتل کر دیا جائے، کہ جو ان کی اسلام کے خلاف سازشیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے ان کے دن رات کے بہت بڑے ان کی کوششیں رہی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو، جس میں ابن خطر ہے، مقیس ابن صبابہ ہے، حارث ابن نفیل ہے، ابن خطر کی لوڈی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حارث ابن طلحہ الخزاعی اور ام سعد کو بھی مارا گیا۔ تو یہ لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جہاں بھی کیوں نہ ہو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اس موقع پر مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس قتل کی سزا سے بچ جاتے ہیں، جس میں عبداللہ بن سعد میں ابی سرح ہے، اور اکرمہ ابی جہل ہے، حبار ابن اسود ہے، اور ابن خطر کی دوسری لونڈی، اور اس طرح کعب بن زہیر اور وحش بن حرب اور ابو سفیان، اس کی بیوی ہند بنت عتبہ۔ تو یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانیں بچا لی، اور کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائے گاں قرار نہ دیے گئے تھے، جن میں سفیان ابن امیہ ہے، اور زہیر ابن ابی امیہ ہے، اور سہیل ابن عمر ہے۔ یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، تو یعنی کہ چھپ گئے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے اور ان کی جان بھی بچ گئی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جو کیے ہوئے کام ہے، اس میں ایک نماز فتح ہے، کہ چاش کے وقت آپ اپنے پھوپھی زاد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ ام ہانی بنت ابی طالب ان کے گھر میں جاتے ہیں، اور جا کر وہاں پر غسل کر کے 8 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز ہی ہے، جس کی تعداد 8 بھی ہو سکتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مکہ فتح کرنے کی خاص نماز تھی، کہ اللہ نے جو آپ کو فتح دی تھی،
اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے یہ نماز ادا کی۔ اور اس لیے ان علماء کے کہنے کے مطابق سنت ہے کہ جب بھی مسلمان کسی کافروں کے علاقے پر یعنی کہ قابض ہوتے ہیں، فتح کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ نماز پڑھیں۔ اور پھر آپ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا، اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ اور یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا یعنی اس کا اعلان تھا اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ اس کے بعد آپ کا مکہ میں قیام کے حوالے سے قریش کے اپنے انصار کے مدینہ کے لوگوں کو خطرہ ہوا کہ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو آپ شاید یہیں مکہ میں ٹھہر جائیں۔ تو کیونکہ مکہ آپ کا شہر ہے، تو آپ نے اس وقت جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ یعنی مدینہ والوں کے ساتھ ہے، جس پر انصار مطمئن ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے مکہ سے جو جاہلیت کے آثار ہے، بت پرستی، ان چیزوں کو ختم کیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کسی ایسے گھر کے اندر کوئی بت وغیرہ باقی نہ رہے، اس کو توڑ دیا جائے۔ اور پھر خصوصی طور پر بڑے بڑے جو بت تھے مشرکین، ان کو توڑنے کے لیے باقاعدہ مہمیں جاری کی۔ تو 25 رمضان کو یعنی فتح مکہ کے 5 دن بعد آپ نے 30 سواروں کے ساتھ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا نخلا نام کی جگہ پر، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، کہ یہاں پر عزا نامی بت تھا، اس کو گرانے کے لیے۔ تو خالد بن الولید جا کے اس بت کو گرایا، اس بیریوں کو، دستوں کو کاٹا۔ اور پھر آپ نے رمضان میں اسی رمضان میں ہی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ان کی قیادت میں سوا نامی بت کو ڈھانے، اس کو توڑنے کے لیے ان کو بھیجا، کہ جو حذائل کا سب سے بڑا بت تھا، اور یہ مکہ سے 150 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف۔ اسی طرح جو عمرو بن العاص نے جا کر اس بت کو گرایا، اور جب اس بت کو گرایا تو اس بت کی بے بسی دیکھ کر اس کے مجاور بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ نے سعد بن زید اشری کو بھیجا منات کو گرانے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ منات یہ بت تھا جو قدید یا مشلل کے پاس، جو کلب، خزاعہ، غسان، اوس و خزرج کا بت تھا، تو اس کو بھی جا کر توڑا، کہ جس سے پتہ چلا کفار کو، مشرکین کو، کہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی۔ تو یہ تھے فتح مکہ کی کچھ تفصیلات۔ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یا سب سے بڑے اہم نتائج جو سامنے آتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ سورۃ النصر میں ذکر کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب تم دیکھو کہ اللہ کی فتح آ گئی، مدد آ گئی، تو اس وقت جو ہے اور دیکھو اللہ کے دین بھی لوگوں کو فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے۔ تو یہ فتح کون سی ہے؟ یہ فتح مکہ ہے، جس طرح کہ جمہور مفسرین کا قول ہے، یہ فتح مکہ ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ہی جو اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے، وہ بھی سامنے ہے، کہ پہلے لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، اور فتح مکہ کے بعد جو ہے اب لوگ پوری قوم قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ بہت سے وہ لوگ جن کے دل میں شک و شبہات تھے اسلام کے بارے میں کہ دین کیسا ہے، تو ان کے وہ شک و شبہات بھی مکہ فتح کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ تھا فتح مکہ کا واقعہ اس کے۔ اور اسی وقت اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ایک اور مہم روانہ کی خالد بن الولید کے شوال کے مہینے میں بنو جذیمہ کے پاس ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ مہاجرین انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ان بنو خزیمہ کے لوگوں نے آگے سے ان کو صحیح لفظ نہ ملا کہ اپنے آپ کو بتا سکے کہ ہم پہلے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا کہنا کہ سبانا، جس کا معنی کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا۔ تو لیکن خالد ولید رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ سبانا کا لفظ کہہ کر جو ہے آپ یعنی کہ اسلام سے انکار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو قتل کیا۔ کچھ لوگوں ان کے قتل ہوئے اور باقیوں کو قید کیا۔ تو آپ سے کو جب پتہ چلا کہ اس طرح خالد ولید رضی اللہ عنہ ان کے یعنی اپنا کفر شرک چھوڑنے کے باوجود بھی ان کو قتل کر دیا تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوتے ہیں کہ میں خالد جو کر کے آیا ہوں اس سے بری ہوتا ہوں۔ اور ساتھ ہی علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا
کہ انہوں نے جا کے مقتولوں کی دیت دی اور جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا، اور کچھ بلکہ اضافی بچ رہا اس کو وہیں پر چھوڑ آئے۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان کچھ اس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، بد کلامی ہوتی ہے، سخت کلامی ہوتی ہے، تو جس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، یعنی آپ ان صحابہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں کہ جو اسلام کے سب سے پہلے نمبردار تھے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو ایسا نہ کرو، یعنی میرے ساتھی اور ساتھیوں سے مراد یہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے شروع سے لے کر چل رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے سب سے شروع میں آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو آپ کیا تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر تم یعنی وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے کے قریب اس کے بعد اسلام لا رہے ہیں، اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان مہاجرین کے مٹھی بھر کے برابر اس کا اجر نہیں پا سکتے، جس سے پتہ چلا کہ سابقین الاولین جو ہیں ان کا کیا عظیم مرتبہ اور مقام ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے مقابلے میں بھی۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا فتح مکہ کے حوالے سے اس کی تفصیلات، اور فتح مکہ کے ساتھ ہی دوسرا اعتمار کا کہ جو ہے بنو جذیمہ کی طرف آپ کو بھیجا جانا، تو اس کا ذکر ہوا۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔